مریم نواز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جس طریقے سے دروازہ توڑا گیا، وہ بھی غلط تھا. شریف خاندان ختم ہو گیا، نون لیگ ختم ہو گیا. پی ڈی ایم کی جماعتوں کا یہ عوامی ووٹ سے ہی، عوامی منشا سے نہیں ہوا، یہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہوا. عمران خان عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے گا. صرف ایک پولیٹیکل لیڈر کے قد کاٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنے آئین اور قانون کو بینڈ کر دیں، میں معذرت کے ساتھ اس تھیوری کو نہیں مانتا. پہلے منصور سے بات کرتے ہیں. منصور، آپ بتائیے کہ خان صاحب کے دور میں، چلیں لیٹ می کم اپ ود اے اسپیسیفک کوسچن، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور ہائبرڈ رجیم ہے، تو ہاؤ ڈو وی ایکسپلین یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے، اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ سلیکٹڈ پرو میکس ہیں یا یہ بالکل کوئی زبردست قسم کی جمہوری سیٹ اپ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں آپ ان کو دونوں کو ایک ہی پراہے میں جو ہے وہ سمجھیں گے. اس میں ان کی ڈیفینیشنز کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈفرینس نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کے لیے ایک سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اب وہی لفظ استعمال کریں گے. دوسری بات یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا، مہنگائی کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا. ایک ڈفرینس یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی آپ کا 9 بجے آپ کا پروگرام جب ختم ہوگا تو 9 بجے کا آپ اور میں اے بی این نیوز کا جو ہے وہ پورا نیوز بلٹن 9 بجے کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ایکچولی مہنگائی کے بارے میں یا معیشت کے حوالے سے کتنی کو ڈسکشن یا ڈیبیٹ ہوگی. زیادہ تر جو خبریں شامل ہوں گی 9 بجے کے، میں ابھی سے بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر جو قانونی معاملات ہیں ابھی سے نہ بتائیں، ہم رن ڈاؤن چینج کر لیں گے. ابھی سے نہ بتائیں، ہم رن ڈاؤن چینج کر لیں گے. کیپ اٹ اے سرپرائز. نہیں، وہ میرے خیال میں جو بھی پروڈیوسر ہوتا ہے نیوز بلٹن کا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر نیوز کا اتنا پریشر ہوتا ہے، وہ ڈسکس کرے گا. آج کی آڈیو لیک سے کمیشن کے حوالے سے ڈسکس کر لے گا. کل عمران خان صاحب کی نیب کے حوالے سے جو حاضری ہے، ان کا شک ہے کہ 80% ان کو یقین ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. شیریں مزاری ول بی ڈسکسڈ آبویسلی، چودھری وجاہت حسین ول بی ڈسکسڈ. سو پولیٹیکل ہیپننگز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی اس اسپیس کے اندر وہ جو 35 منٹ کا آپ کا نیوز بلٹن ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اس میں سے اسپیس کس طرح نکالیں گے. ایک ڈفرینس یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا جب دور تھا تو یہ کور کمانڈر ہاؤس کو اس طرح آگ نہیں لگائی جا رہی تھی، اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹریٹ پروٹیسٹ اس طرح نہیں ہو رہے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ ایکچولی پہلی پریفرنس جو ہے اس کو دیتے. کیا کوئی اس بات سے کترا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آج جو ہے ڈالر اوپن مارکیٹ کے اندر 302 روپے 303 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے، انٹر بینک کے اندر آج بھی اس کے ساتھ 15 روپے کا فرق ہے. اسٹاک مارکیٹ 2 دن سے نیچے گر رہی ہے، مہنگائی آپ کی 40% سے اوپر اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ان کو ڈیبیٹ یا چھپا دیا جائے، کیونکہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز چھپائی نہیں جا سکتے. اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دی ادر نیوز پریشر جو اتنی زیادہ اسپیس لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی. Is that the only reason? دیکھیں، ایک تو آبویسلی جو ملک کے حالات ہیں، ہمارا جو بریکنگ نیوز کا وہ سرکل ہے نا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. بس کہ ایک خبر آئی، دوسری خبر آئی، اور وہی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. تو کافی حد تک تو یہ بات بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دوسرا پھر یہ ہے کہ ہماری اپنی بھی نظر شفقت نہیں پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. اب جس طریقے سے جو مہنگائی ہے، جس اکانومی کے مسائل ہیں، LNG ہے، بہت ساری چیزیں، یہ سارے مسائل کیا حل ہو گئے ہیں؟ سارے مسائل وہیں پہ ہیں، سب کچھ وہیں پہ ہے. جو آپ کے اس وقت جو جمہوری رائٹس ہیں، کیا وہ پروٹیکٹڈ ہیں؟ کیا یا پھر خان صاحب کے دور میں وہ زیادہ پامال ہو رہے تھے یا اب زیادہ پامال ہو رہے ہیں؟ تو اب تو بحث ہی بالکل تبدیل ہو گئی ہے نا. ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے، اب اس سے شاید کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ لوگ کوئی بہتری کریں گے. یہی ڈار سب جب آئے تھے، کس وعدے کے ساتھ آئے تھے؟ ڈالر 180 پہ آنا تھا، معیشت بہتر ہونی تھی. آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک نااہل شخص جو ہے، آئی ایم ایف نے بہیو کرنا تھا، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا تجربہ تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی ڈونٹ کیئر کہ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب آپ کی معیشت بہتر ہونی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو سلیکٹڈ ہے یہ اتنا نااہل ہے، اس نے معیشت کو یہاں پہ پہنچا دیا. اب اس وقت جو جس نہج پہ ہماری معیشت ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کیا یہ چیز کبھی ایکسپیرینس کی ہے، یا منصور صاحب نے ایکسپیرینس کی ہے، یا میں نے کی ہے؟ ہم تینوں جو ہے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً سیم ایج کے ہوں گے، اوپر نیچے ہوں گے. کیا ہم ود ہینڈ آن آور ہارٹس کہہ سکتے ہیں کہ ایسی اکنامک پوزیشن ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہے؟ یا ایسی حالات ہم نے کبھی دیکھے ہیں؟ اس طرح کے سیاسی حالات ہم نے دیکھے ہوں کہ ایک بندہ جو ہے ایک ہفتے کے اندر 4 دفعہ ریلیز ہو اور چاروں دفعہ وہ پکڑا جائے؟ مطلب باقی تو مسائل یہاں پہ بہت رہے، کبھی بھی کوئی صورتحال آئیڈیل نہیں رہی ہے، پر خود ہم فیصلہ یہ کر سکتے ہیں. باقی عوام تو عقل مند ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو منصور، یہ جو ایک بڑی لاجک جو ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت سے سنی ہے، ان کے جس رہنما سے بات کر لیں وہ کہتے ہیں جناب مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا تھا،
خواجہ آصف بھی گرفتار ہوئے تھے, خواجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے تھے, احسن اقبال ہوئے تھے, شاہد خاقان عباسی ہوئے تھے, رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالی تھی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے بات کریں, وہ کہتے ہیں فریال تالپور کو اٹھا لیا تھا, چاند رات تھی, ہسپتال سے اٹھایا, آصف علی زرداری نے کیسز بھگتے. اور پھر یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے, یا یہ جو بھرنی ہے یہ کچھ زیادہ ہی ہوگی یا بھرنی؟ نہیں, میرے خیال میں اس میں دونوں کے کیسز میں تھوڑا سا ایک ڈفرنس یہ ہے کہ وہ جو بھی کیسز تھے وہ مطلب کئی دفعہ جب بعد میں کورٹس کے اندر وہ بیلز کے لیے گئے تو اس میں ججز نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ میڈ اپ کیسز ہیں اور یہ ڈیلیبریٹلی بنائے گئے ہیں. یہاں پہ بھی جو ایم پی او کے تحت جو کیسز جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور وہ ججز کے سامنے گئے ہیں تو ججز نے ان گرفتاریوں کو کالعدم قرار دیا ہے, اس نوٹیفکیشنز کو کالعدم قرار دیا ہے. اور جس طرح شیریں مزاری کو ہم دیکھ رہے ہیں چوتھی دفعہ گرفتار کیا گیا ہے, تو آبویسلی ملبہ اس کا موجودہ حکومت کے اوپر آئے گا کہ اس کی یہ جو فیشسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کا سارا ملبہ تو موجودہ حکومت کے اوپر ہی آتا ہے. لیکن دونوں اپنے اپنے طریقے سے جو ہیں وہ غلط تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مریم نواز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, جس طریقے سے دروازہ توڑا گیا, وہ بھی غلط تھا. لیکن آج اسی طرح جس طرح شیریں مزاری کو چوتھی دفعہ گرفتار کر لیا گیا, یا اور اس طرح کی کئی خواتین جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے, جس طرح دو ایسی خواتین تھیں جو یہاں پہ زمان پاک کے باہر ہوتی تھیں, ان کی ورکرز تھیں, ان کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں لگا. مطلب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کو رکھا کہاں پہ ہوا ہے. عمران ریاض خان کے حوالے سے آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ ہم, جن کے بارے میں ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ گئے کدھر ہیں. یہ چیزیں تو ہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی, عمران خان صاحب کے دور میں بھی نہیں دیکھی تھی. تو وی ہیو ناؤ ایکچولی گون ایون 2 steps further than that. اور اگر میرے خیال میں اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے اور اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی صحافت کے ساتھ بھی اور اس ملک کے ساتھ بھی. نہیں تو ویسے تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آتا. وہی جب ہم بات کرتے تھے کہ یہی کہا جاتا تھا ہر کوارٹر کی طرف سے کہ نواز شریف چیپٹر از کلوزڈ, نواز شریف کی سیاست ختم, اب اس کا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے کم بیک کر لیا. اب خان صاحب کے بارے میں بھی وہی بات کی جاتی ہے. تو اف خان صاحب میکس اے کم بیک, ہی باؤنسز بیک, آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وشیس سائیکل ہے, یہ جو سچویشن ہے جس میں ہم ایک دائرے کے گرد گھوم رہے ہیں, سیکھ نہیں رہے, یہی سچویشن چلے گی؟ اب تحریک انصاف اگر آ جاتی ہے تو تحریک انصاف بھی وہی کرے گی جو پی ڈی ایم کر رہی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک ڈفرنس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب 2017-2018 میں شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہتے تھے جی شریف خاندان ختم ہو گیا, نون لیگ ختم ہو گئی, اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے تجزیہ کار ہیں. مجھے ایکچولی ہنسی آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جب وہ ان کے پرانے وہ شارٹس اگر آپ نکال کے دیکھیں تو دیٹ واز ایکچولی چائلڈش, رادر کامک کا لفظ اگر میں یوز کروں تو دیٹ وڈ بی رائٹ. تمام سیاسی جماعتوں نے گر کے دوبارہ کم بیک کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں مشرف دور کے اندر کیا حال ہوا تھا, 97 کا جب الیکشن ہوا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا تھا, they made a comeback. وہی میں کہہ رہا ہوں 2008 میں آئے, حکومت بنائی انہوں نے, آج ایک کولیشن گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سو اگر کوئی عمران خان صاحب کے بارے میں یا پی ٹی آئی کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہے تو دیٹ وڈ بی چائلڈش اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ان کا چیپٹر بند ہو گیا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, میں آج بڑا اس کا فرم بلیور ہوں, سیاسی جماعتیں کمزور یا طاقتور ہوتی ہیں وقت کے ساتھ, حالات کے مطابق, بیانیے کے مطابق. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب وہ ختم ہو جائیں گی اگر وہ آرٹیفیشلی نہیں بنائی گئیں, اگر تو واقعی عوام میں ان کی اسٹرینتھ موجود ہے تو وہ ہمیشہ وہ پارٹیاں, وہ سیاسی رہنما جو ہے کم بیک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں, ڈیپینڈنگ کہ سیاسی رہنما جو ہے وہ اپنے پتے صحیح طریقے سے صحیح موقع کے اوپر کھیلے. He needs to strike when the iron is hot. تو اگر عمران خان صاحب کے اندر یہ صلاحیت ہے تو میرے خیال میں he can always make a comeback. صحیح, زور ٹوٹتا ہے زور بڑھتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سنا ہے کہ ان کے رابطے چل رہے ہیں. کچھ اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ غالباً فواد چودھری صاحب کی بھی جہانگیر ترین سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, شاہ محمود قریشی سے بھی کہانی صاحب جا کے ملے ہیں. ایسی ملاقاتیں تو چل رہی ہیں. تو اس ہفتے میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی میجر ڈیفیکشن ایسی جس سے باقاعدہ کوئی بڑا اثر پڑے, ایسا کچھ ہوگا؟ اب دیکھیں, جہاں تک فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ اس ہفتے میں وہ جا رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے. کوئی بھی جو ان کی مین سٹریم ٹیئر 1 کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پبلک آپ کا بیک لیش بھی ہوگا, اور اس وقت وہ چھوڑ کے وہ جائیں گے کدھر؟ دیکھیں, سیاست کبھی بھی آپ کسی کی اس طرح ختم نہیں کر سکتے, اور میرا تو اس پہ بڑا کنسسٹنٹ موقف ہے کہ جو میاں صاحب کی تعیات نائلی ہے وہ ختم ہونی چاہیے.
آپ کی سیاست آپ کے عوام ختم کر سکتے ہیں یا آپ کے اس سیاست میں دوبارہ عوام زندہ کر سکتے ہیں. تو میں تو اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ میاں صاحب کو اجازت ہونی چاہیے وہ آ کے لڑیں الیکشن اور اپنی جماعت کو لیڈ کریں. اب اس میں ایشو تھوڑا سا کیا ہے, جو ان کا کم بیک ہوا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا, یہ عوامی ووٹ سے ہی عوامی منشا سے نہیں ہوا, یہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہوا ہے. یہ فرق ہے. عمران خان کا جو اس وقت کم بیک ہوگا, عمران خان عوام کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے گا. یہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ سارے مل کے بھی اس کو الیکشن ہرا سکیں اس وقت. دیکھیں اسی وجہ سے تو آپ پنجاب میں الیکشنز نہیں کروا رہے, آپ خیبر پختونخوا میں الیکشنز نہیں کروا رہے. تو یہ جو اگر کم بیک ہوا اٹ ول بی بہت ڈفرینٹ ہوگا. لیکن پھر یہ چیلنج بھی ہوگا عمران خان صاحب کے لیے, کیا آپ نے یہی وشز سرکل دوبارہ چلانا ہے؟ 4 سال بعد آپ نے وہی باتیں کرنی ہے کہ جی وہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں تھی, یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں تھی. آپ نے بھی وہی کچھ کرنا ہے کہ یہ جو ابھی موزز پی ڈی ایم کی قیادت ہمیں بتاتی رہی 3 سال, اب تو ان کا بالکل ہی بیانیہ چینج ہو گیا نا. انہوں تو ابھی بھی سے بتا دیا, انہوں نے کہا کہ وہ جو جج ہم نے لگائے تھے وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ لگائے تھے. دوسرا انہوں نے یہ کہا 3 سال یہ مجھے آپ کو اور منصور بھائی کو بتاتے رہے کہ عمران خان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, اس کو لانے والوں سے مقابلہ ہے, یہ تو سلیکٹڈ ہے. اب یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے, عمران خان کا تو مسئلہ ہی کسی اور کے ساتھ ہے. تو اب یہ بندوق کس کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کریں, ایک ایسی حکومت ہو جس کو عوامی سپورٹ اس نوعیت کی نہ ہو جو ہونی چاہیے ایک جمہوریت میں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے اوپر سے سیاسی کشن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بحث کبھی ایک ادارے کی طرف جاتی ہے, کبھی دوسرے ادارے کی طرف جاتی ہے. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں آپ کی سپریم کورٹ ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا آپ کا کوئی اور ادارہ ہو, کیا یہ کمزور ہوں گے تو اس سے پاکستان مضبوط ہو جائے گا. پاکستان تو تب ہی مضبوط ہوگا نا کہ ہر چیز مضبوط ہو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں وقت کے اوپر اور بحث کو سیاسی میدان میں رکھیں. صحیح. منصور مجھے یہ بتائیں, آپ کی ظاہر ہے کہ ایز اے جرنلسٹ آپ کی بھی, اطہر کی بھی, ہم سب کی جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تمام سیاسی جماعتوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے, یہ اس لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن آپ آج تک سمجھ سکے ہیں نون لیگ سے کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں اطہر کاظمی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی, میں اسی کے کانٹیکس میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اور معذرت کے ساتھ میں ایکچولی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے. اب نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کا موقع صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے اگر تو یہ بات پروو ہو جائے کہ جوڈیشلی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جوڈیشلی ایکچولی نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ فلاڈ تھا اور ان کے اوپر جو پابندی لگی وہ فلاڈ تھی. وہ تو صرف ایک صورت ہے. لیکن جسٹ فار دا سیک آف دس لیول پلینگ فیلڈ, یہ جو بھی ٹرم ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کی خاطر نواز شریف کو واپس آپ پولیٹیکل ایرینا کے اندر لے آئیں, آئی ایم سوری, آئی ڈو ناٹ ایگری ود دس. اور میری نظر میں ظاہری بات ہے آئین اور قانون کو ماننے والا ایک شخص ہوں. اگر کوئی سیاسی رہنما, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے یا اس نے کوئی ایسی غیر آئینی غیر قانونی حرکت کی ہے جس کی اس سے سزا ملنی چاہیے, ارسپیکٹو کہ وہ نواز شریف ہو یا وہ عمران خان ہو, اور اگر آپ کو اس کی وجہ سے اس کو پولیٹیکل ایرینا سے باہر رکھنا پڑے گا کیونکہ اس نے غیر قانونی غیر آئینی حرکت کی ہے, تو بی اٹ, آئی ڈونٹ کیئر. یو آر ناٹ بگر دین دا لا آف دا لینڈ, یو آر ناٹ بگر دین پاکستان. تو میری نظر میں اگر کل کو لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں ہی بے شک اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی غیر قانونی چیز سامنے آتی ہے, چاہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہو یا فار دیٹ میٹر چاہے یہ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہو, اور اس کے اندر اگر وہ نااہل ہوتے ہیں اور یہ واقعی صحیح طرح قانونی پہلوؤں سے پروو ہوتا ہے کہ واقعی عمران خان صاحب نے غلط کیا, تو بی اٹ, آئی ڈونٹ کیئر. بے شک ان کو پولیٹیکل ایرینا سے نکال دیں. اور اسی طرح میں بلا وجہ صرف اس وجہ سے کہ جی مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہر صورت واپس لانا چاہیے, آئی ایم سوری, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اگر تو آپ مجھے یہ پروف کر کے دکھائیں کورٹ آف لا کے اندر کہ ہاں جی یہ ڈیسیجن غلط تھا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن صرف ایک پولیٹیکل لیڈر کے قد کاٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنے آئین اور قانون کو بینڈ کر دیں, میں معذرت کے ساتھ اس تھیوری کو نہیں مانتا. کون سا کیس ہے؟ آپ نے مختلف کیسز مینشن کیا, ایم شیور کہ آپ سب کو فالو بھی کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر بھی, اپنے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی. کون سا کیس ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جان ہے کہ خان صاحب کا وہ جو ہے وہ سیاسی سر لے جائے گا؟
اچھا میں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے نا نارملی اس چیز کو بہت اوائڈ کرتا ہوں کہ قانونی طور پہ جو کیسز بنے ہوں، اب وہ فار ایگزامپل اگر ہم 4-5 مختلف چیزوں القادر ٹرسٹ کی بات کر لیں، یا ہم توشہ خانہ کی بات کر لیں، یا ٹیرین وائٹ والا کیس ہم ڈسکس کر لیں، اس طرح کے مختلف کیسز، یا ایون فار دیٹ میٹر یہ جو 9 مئی کے حوالے سے ملٹری کورٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، دیر آر مینی آف دیم. لیکن ایز اے جرنلسٹ میں پہلے سے کس طرح پریڈکٹ کر کے یہ میں کہہ دوں یا میں بتا دوں کہ جناب مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو ہے نا عمران خان صاحب پھنس جائیں گے. ظاہری بات ہے دیر آر پروز اینڈ کونس. جس طرح میں عمران خان صاحب سے ملا، میں نے ان سے اسپیسیفکلی القادر ٹرسٹ کے بارے میں بات کی. ہی تھنکس کہ نہیں، از ایبسولوٹلی انوسینٹ، کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے اور وہ بالکل آرام سے جو ہے اسموتھلی اس میں سے نکل سکتے ہیں اگر تو ظاہری بات ہے کوئی مینیپولیشن نہیں ہوتی. سو اس لیے فار می ایز اے جرنلسٹ آئی کین نیور پریڈکٹ دس تھنگ. مجھے بلکہ اختلاف ہوتا ہے اس بات سے جب مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جڑا کیس ہے نا دس از دا لاسٹ نیل آن دا کافن، اور یہ اس میں تو یہ جائیں گے اور یہ بچیں گے نہیں. آئی ایم سوری بٹ میں اس تھیوری کو فالو نہیں کر سکتا.